بے شک لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو تمہارے راستے میں آتی ہیں وہ بستیاں، اہل مکہ کے راستے میں آتی ہیں، ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مکہ والوں کے راستوں میں بستیاں تھی وہ جہاں قوم لوط کے آثار تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے صبح و شام گزرتے ہو، صبح و شام دیکھتے ہو، پھر بھی تم سمجھ نہیں آتی؟ اگر ہم قوم لوط کو تباہ کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے ایک مکہ کو تباہ کرنا کتنا مشکل تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار وارننگ دے رہے ہیں، اور بلا شبہ یونس بھی نبیوں میں سے تھے۔ جب وہ بھاگ کر پہنچے کشتی پر، پھر جب قرآن اندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، اور پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے مشکل میں مجھے پکارا، ایک مچھلی کے پیٹ میں جہاں اندھیرا تھا، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے دعا کی، ہم پیچھے پڑھ چکے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے ذکر سے اللہ نے انہیں نکال لیا، اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ میری پاکی نہ بیان کرتے، اگر وہ مجھ سے دعا نہ کرتے تو قیامت تک پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ نبی کے بارے میں ایسی بات کر کے آپ کو اور مجھے جھنجھوڑنا مقصود ہے کہ اگر مشکل آ جاتی ہے، اگر اللہ کو یاد نہیں کرو گے نا تو ساری زندگی اسی مشکل میں رہو گے۔ اگر مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے اور اللہ یاد نہیں آتا، پھر زندگی جتنی بھی بچے گی پھر اس کو تکلیف میں ہی گزارے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مشکلات میں اپنا ذکر اور اپنا شکر کرنے والا بنائے، ہمیں اپنی تسبیح نصیب کرے۔ بس ہم نے انہیں چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ ان سے دریافت کیجئے کہ کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا یہ اس وقت موجود تھے جب ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے انہیں کیسے پتا؟ یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کا جنڈر انہوں نے کیسے دیکھ لیا؟ انہیں کیسے پتہ لگا فرشتے بیٹیاں ہیں؟ آگاہ رہو، یہ لوگ صرف اپنی افترا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ شادیاں کرتے تھے، کیونکہ جنگجو تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، شادیاں زیادہ کرتے تھے اور بیٹے زیادہ پیدا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے لیے تو ان کو بیٹے پسند تھے، اللہ کے بارے میں جب بات آئی تو اللہ کے لیے انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اگر اللہ نے اپنے لیے کچھ پیدا ہی کرنا ہوتا وہ پھر بیٹیاں کیوں پیدا کرتا؟ اس کے پاس کوئی بیٹوں کی کمی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا ہے، یہ تم کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر کو بھی نہیں سمجھتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر تم سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ اور ان لوگوں نے تو اللہ کے اور جنات کے درمیان بھی قرابت داری ٹھہرائی۔ ہوتا کیا تھا کہ مشرکین کا ایک عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کے ساتھ نعوذ باللہ رشتہ ازدواج قائم کیا ہوا ہے، جس سے یہ لڑکیاں پیدا ہوئیں، اور اسی لیے وہ فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ خود جنات کو معلوم ہے کہ وہ اس عقیدے کے لوگ عذاب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ بالکل پاک ہے، اور سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے یقین مانو تم سب اور تمہارے معبودان باطل کسی ایک کو بھی بہکا نہیں سکتے سوائے اس کے جو جہنمی ہو۔ اور فرشتوں کا قول ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے، ہم تو صرف اللہ کی بندگی میں صف بستہ ہیں اور ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ وہ اللہ کے حکم پر ہر وقت جی حضوری کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ کافر تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے اگلے لوگوں کا ذکر ہوتا تو ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے، لیکن پھر اس قرآن کے ساتھ کفر کر گئے۔ پس ان قریب اب یہ جان لیں گے، اور البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا کہ یقیناً وہی مدد کیے جائیں گے اور ہمارا ہی لشکر غالب رہے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین مکہ جب یہود کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے
کہتے تھے دیکھنا ذرا آخری نبی نے آنا ہے نا، جب نبی آئے گا تو دیکھنا ذرا ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں، دیکھنا ذرا اس وقت ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ اور جب نبی آ گیا، قرآن آ گیا، پھر انہوں نے کفر کر لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا تو وعدہ پہلے سے ہی اس بات پہ ہے کہ میں رسولوں کی مدد کروں گا اور رسولوں کا لشکر ہی غالب آئے گا۔ اب آپ کچھ دنوں تک ان سے منہ پھیر لیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، اور یہ بھی کہ آگے چل کر دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اترے گا، اس وقت ان کی جن کو متنبع کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی۔ سوچیں ایک ایسی صبح ہماری آنکھ کھلے اور حشر کا میدان ہو، ہماری آنکھ کھلے اور قیامت آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ دن بہت برا ہوگا۔ آپ کچھ وقت تک ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، یہ بھی ابھی ابھی دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے اور ہر اس شرک سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور تمام کے تمام پیغمبروں پر سلام ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ مجلس کے اختتام پر اگر یہ آیات پڑھی جائیں تینوں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو وہ مجلس اللہ کی مجلس بن جاتی ہے۔ آپ دعا کریں ہماری یہ مجلس بھی اللہ کے ہاں قبولیت پائے۔ اور سورہ صاد ہے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخو پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے والا نہ تھا، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں نہیں سنی، کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت ہے، کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا ہے؟ دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کرتے کیا تھے مشرکین مکہ؟ وہ ایک بات پہ حیران ہوتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے نا، ہر قبیلے نے اپنا بت الگ بنایا ہوا تھا، ہر گھر میں بت الگ تھا، ہر قبیلے کا اپنا وہ بت تھا، انہوں نے آستانے بنائے ہوئے تھے جہاں وہ اپنے اپنے قبیلے کے بت رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے، وہ حیران ہوتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ساروں کے بت چھوڑ دیں، ہم سارے کے سارے بت چھوڑ کر بس ایک اللہ کو پکاریں، ہو کیسے سکتا ہے؟ وہ کہتے چھوڑو، یہ تو ایسی دیوانہ ہو گیا، یہ کہہ رہا ہے سارے بت توڑ دو اور ایک اللہ کو پکارو، ایسے نہیں۔ اور وہ کہتا ہے یہ بن گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اصل میں انہیں عذاب نہیں ملا نا، انہیں عذاب پہنچتا تو پھر ان سے بات ہوتی، یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے پیچھے اتنے لشکر میں نے تباہ کیے، یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ جو اللہ پوری کی پوری قومیں اور بستیاں جو ہے وہ اجاڑ سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے 2-4 قبیلوں کو ختم کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ تو بہت چھوٹا لشکر ہے، ہم نے تو اس سے پہلے بہت بڑے لشکر تباہ کیے، ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا۔ یہاں پر فرعون کے نام کے ساتھ آیا فرعون ذو الاوتاد۔ فرعون کیا کرتا تھا کہ وہ ظلم کی انتہا، اس کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بات نہیں مانتا تھا نا، اس کے بعد سے انکار کرتا تھا یا اسے کسی پر غصہ آتا تھا، وہ کیا کرتا تھا اس بندے کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں چبواتا تھا، میخیں، اس وجہ سے اس کا نام پڑا میخوں والا۔ اور وہ صرف ہاتھوں اور پیروں میں نہیں، بعض دفعہ آتا ہے کہ لوگوں کے سروں میں بھی میخیں جو ہے نا وہ گڑواتا تھا، اتنا وہ، اسی لیے تو آپ دیکھیں ہر پارے میں ہم نے فرعون کا ذکر پڑھا ہے، مجھے نہیں یاد کہ ہم نے کوئی بھی ایسا پارا پڑھا ہو جس میں فرعون کا ذکر نہ ہو۔ اللہ بار 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 آپ کو اور مجھے جھنجھوڑتے ہیں۔ اور سمود نے اور قوم
قوم لوط نے اور ایکا کے رہنے والوں نے بھی، اور یہ بھی بڑے لشکر تھے۔ اللہ کہہ رہے یہ بہت بڑی بڑی قومیں تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی ڈھیل نہیں، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہماری سرنوشت تو ہمیں روزے حساب سے پہلے ہی دے دے۔ بے صبرے تھے نا، مانگتے تھے کہ ہمیں دے دو عذاب، جو کر سکتے ہو محمد ذرا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے ایک اور نبی کو یاد کریں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا نا، اللہ تعالیٰ ایک نبی کا قصہ سناتے تھے، دیکھیں یاد کریں ہمارے اس پیغمبر داؤد کو جو بڑی ہی قوت والا تھا اور بہت رجوع کرنے والا بھی تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے تابع کر رکھا تھا کہ اس کے ساتھ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں، اور پرندوں کو بھی جمع ہو کر سب کے سب اس کے زیر فرما رہتے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور اسے حکمت دی اور بات کرنے کا فیصلہ دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی خصوصیات بتا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سلطنت بھی دی، نبوت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ اور کیا تمہیں جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی؟ یہاں سے ایک قصہ شروع ہو رہا ہے، قصہ پورا پڑھ لیتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی بھی خبر ملی جبکہ وہ دیوار پھاند تک محراب میں آ گئے؟ جب یہ داؤد کے پاس پہنچے پس یہ ان سے ڈر گئے اور انہوں نے کہا خوف نہ کیجیے، ہم دو فریق مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی، پس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھا راستہ بتائیے۔ اب قصہ کیا وہ اپنا بتا رہے ہیں، سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک بھی مجھے ہی دے دے، اور مجھ پر یہ سختی سے بڑی بات برتتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور حضرت داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی محراب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں انسان بہت اکیلے ہو کے عبادت کرتا ہے، عبادت کر رہے تھے تو دو لوگ دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، تو انہوں نے کہا ہمارا آپس میں نا ایک مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ اس مسئلے کا ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے، ہمارا جھگڑا ہے اور ہمیں سیدھی طرح سے جو ہے وہ رہنمائی کیجئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میری ایک دمبی جو ہے نا وہ بھی میں اس کو دے دوں تاکہ یہ اسی کا ضامن اور اس کا کفیل بن جائے۔ اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ پر بات میں بڑی سختی برتتا ہے، یعنی کہ یہ باتوں میں مجھ پر غالب آ گیا ہے، یعنی جس طرح اس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی زبان بھی بہت تیز ہے، اور اس کی تیز تراری زبان کی وجہ سے یہ لوگوں کو اس بات پر قائل کر لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا تو دوسرے کی بات سنے بغیر فیصلہ دے دیا، دوسرے کی بات نہیں سنی اور فیصلہ دے دیا۔ اور جب پتہ لگا کہ اللہ نے آزمایا ہے، پتہ لگ گیا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، پھر فوراً استغفار کرنے لگے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اور پھر توبہ طائب کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے کہ میرے سے غلطی ہوئی، بس ہم نے بھی ان کا وہ قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے ہی مرتبے والے ہیں۔ اور اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گی۔ اللہ نے کہا دیکھو ایک کا بیان سن کے تم نے فیصلہ دیا ہے تو کبھی بھی ایک کا تم نے دوسرے کی بات سننا گوارا ہی نہیں کیا، تم دوسرے کی بات سنتے، ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوتا، تو کبھی بھی جب فیصلہ کرو تو تم فیصلہ کرتے ہوئے دونوں فریقین کی بات سنو۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اور میں ہم راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو ہمارا کام ہے ہم فوراً سے، ہمیں احساس ہو گیا ہم غلط تھے، فوراً معافی مانگ لیں۔ داؤد علیہ السلام نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً بخش دیا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا
اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی کائنات ایسے ہی بنا دی ہو، کھیل تماشے کے طور پر بنائی ہو؟ نہیں، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ سوال ہے ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر ہے 28۔ اللہ کہنا مجھے بتاؤ جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرے اور جو فساد پھیلاتا رہے اور جو پرہیزگاری کرتے رہے، کیا برابر ہیں؟ کیا ایک بندہ جو گرمی سردی میں اٹھ کے 5 وقت نماز پڑھتا ہو، جو اپنے معاش کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یاد رکھتا ہو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ میرے راستے میں بھی لگاتا ہو، اور ایک بندہ جو اپنی سرکشی میں ساری حدیں پار کر جائے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں، اور عقل مند ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب ہم قرآن کی آیات پہ غور کریں گے، اور غور کیسے ہوگا قرآن کی آیات پہ؟ جب ہم اس قرآن کو کھولیں گے، اس کو ہم ترجمے سے پڑھیں گے، اس کو ہم تفسیر سے پڑھیں گے، ہم اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غور تو تبھی ہوگا نا اگر ہم بیٹھیں اور ہم صرف عربی پڑھتے جائیں تو عربی کا ہمیں اردو ترجمہ بھی نہ آتا ہو، ہمیں کیا پتا بیچ میں کیا لکھا ہے۔ غور و فکر تبھی ہوگا کہ جب ہم سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں ابھی یہ جو حضرت داؤد والا واقعہ ہے، میکسیمم لوگوں کو یہ واقعہ پتہ ہی نہیں ہوتا، سنا ہوا بھی نہیں ہوتا، بس اتنا سنا ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پرندے ان کے ساتھ مل کے اور پہاڑ مل کے تسبیح کرتے ہیں، یہ ایک جنرل بات لوگوں میں مشہور ہے۔ کتنی قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے ترجمے میں سنی ہوں گی جن کا پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا ہی اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے، یہاں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ پیچھے داؤد علیہ السلام کی آزمائش ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی قوت دی، حکمت دی، اور پھر اسی سے آزمایا کہ دیکھو وہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کیسے ہوئی کہ ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کی عصر کی نماز رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک نماز رہنے کی وجہ سے ان کو اتنی تکلیف ہوئی کہ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ یہاں آتا ہے کہ دیکھیں وہ گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ وہ اللہ کی یاد سے، یا چاہے وہ نماز تھی یا وظیفے تھے، اس سے نہ وہ غافل ہو گئے۔ پھر انہوں نے اس کی تلافی اور ازالے کے لیے سارے گھوڑے اللہ کی راہ میں قتل کر دیے، اس لیے کہ انہوں نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر، ہماری کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی راہ سے غافل کر دیتی ہیں۔ سب سے بڑی بیماری ہمارے موبائل، ہمارے کمپیوٹر، ہم بیٹھتے ہیں کہیں تو ہم بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں، ہمارا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ گھر میں کوئی آ جائے اس کے ساتھ گپوں میں بیٹھیں گے، اور جب اذان مغرب کی شروع ہو تو یاد آتا ہے ہائے اللہ میری تو عصر ہی رہ گئی، تمہارے ساتھ باتوں میں رہ گئی، حالانکہ آپ کو خود ہوش نہیں کہ میں نے عصر پڑھنی ہے، ہمیں خود ہوش نہیں ہوتا ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور ہم فوراً الزام اپنے اس رشتہ دار اس سہیلی پہ ڈالتے ہیں جو بیچاری گھر آئی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو جب کبھی نماز کے وقت آپ کی دوست آپ کے پاس ہوں، آپ کہیں اٹھو آپ بھی نماز پڑھو میں بھی پڑھتی ہوں، ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے انہیں کہیں کہ آپ بھی اٹھ کے نماز پڑھیں میں بھی پڑھتی ہوں۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، اور ہر اس چیز پہ آج ہم نے غور کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے غافل کیا ہے اللہ کی یاد سے۔ پھر جو یہاں پر آیا نا کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں آج کی رات اپنی تمام بیویوں سے ہم بستری کروں گا تاکہ ان سے شاہ سوار پیدا ہوں، ایسے پیدا ہوں جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن اس پر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے تدبیر کی، انہوں نے کہا کہ یہ سارے میں اپنی بیویوں سے ملوں گا تو بچے پیدا ہوں گے، لیکن سوائے ایک بیوی کے کوئی بیوی پریگننٹ نہیں ہوئی، کوئی بیوی حاملہ ہی نہیں ہوئی، اور جو حاملہ ہوئی اس نے جو بچہ پیدا کیا وہ بھی ناقص تھا، یعنی کہ وہ بھی ایب نارمل بچہ پیدا ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب سے مجاہد بچے پیدا ہوتے،
تو آج آپ اور میں دیکھ لیں، ہم تو شاید ہی کسی بات پہ انشاءاللہ کہتے ہوں گے. ہم تو بس جب کسی کو کسی بات کا یقین دلانا ہوتا ہے نا، جو ہماری بندہ ہماری بات پہ یقین نہ کر رہا ہو اور اسے ہم نے یقین دلانا ہو، تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ فکر نہیں کرو میں آؤں گا. آتا پھر بھی کوئی نہیں. میں آؤں گی اور میں آتی پھر بھی کوئی نہیں. میں آپ کو جوڑا دوں گی تو میں دیتی پھر بھی کوئی نہیں. جس بات پہ ہم نے دوسروں کو وہ تسلی دینی ہوتی ہے نا کہ اگلا یقین نہ کر رہا ہو، ہم انشاءاللہ کہتے ہیں. یہاں سے ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے، ہر موقع پہ انشاءاللہ کہنا ہے. ہر وہ کام جس میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، ہم نے انشاءاللہ کہنا ہے. اور پھر وہ کہنے لگا ہے میرے رب مجھے بخش دے. دعا آ گئی قال رب اغفر لی وہب لی، اور مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے علاوہ کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے. اور پس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی. اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، اور ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو اور دوسرے جنات کو بھی زمینوں میں جکڑ دیا. یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تم احسان کو یاد کرو یا روک رکھو، کچھ حساب نہیں. ان کے لیے ہمارے پاس بڑا ہی تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. اور یہاں تک جو بات ذکر آئی سلیمان علیہ السلام کی، ہم نے پیچھے سلیمان علیہ السلام کے قصے میں پڑھا تھا، ملکہ سبا کا جب قصہ چلا تھا کہ جنات ان کے تابع تھے، تو وہ سیکنڈز میں ایک جن نے کیا کہا تھا، میں پلک جھپکتے ہی آپ کے سامنے تخت حاضر کر دوں گا. اسی طرح ایک بہت مشہور واقعات ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اس بات پر کہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے نا وہیں آتی ہے. آپ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے اور وہ جانا ہمارا رہ جاتا ہے. اس لیے رہ جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں کسی آزمائش سے بچانا ہوتا ہے. وقتی طور پر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. ایک بندے کا قصہ آتا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں دور دراز کے ایریے میں اس کی روح قبض کرنی ہے. اب وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کی محفل میں، اور وہ ملک الموت اسے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہوں گے کہ کتنے سیکنڈز میں یہ کیسے پہنچے گا اتنی دور، اور میں نے اس کی روح فلاں جگہ قبض کرنی. وہ بندہ حضرت سلیمان کے پاس آیا اور کہا یہ جو آپ کی محفل میں نا وہ فلاں بندہ ہے نا، وہ مجھے گھور ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے مجھے یہاں سے اٹھا کے اتنے دور بھیج دے. اور انہوں نے ہوا کو حکم دیا اور سیکنڈز میں ہوا نے اس بندے کو وہاں پہنچایا اور ملک الموت وہاں گئے اور روح قبض کر لی. بعض دفعہ اللہ کے فیصلے ہمارے لیے وہ ہوتے ہیں کہ ہم حکمتیں نہیں سمجھ سکتے. میری چھوٹی سسٹر ہے تو 2-3 سال پہلے شاید انہوں نے نا سردیوں میں آنا تھا ہماری طرف، اور انہوں نے رات کی ٹکٹ لی. تو ان کے ہاں ایسا ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم گاڑی آتی ہے اور ٹکٹ پہلے بک کروانی پڑتی ہے. اس نے ٹکٹ لے لی اور شدید سردی کی رات اور 12:30 بجے والے ٹائم کی ٹکٹ لی. بچوں کو رکشے میں ڈال کے وہ لوگ آئے اور ان کی طرف نا وہ اوپن چنچی والے رکشے چلتے ہیں لے کے آئے، اور پھر گاڑی والے نے کہا باجی آپ کی سیٹس تھیں لیکن ہمارے نا 16-17 اکٹھی سواریاں آ گئیں، ہم نے آپ کی سیٹس ان کو دے دی ہیں، تو آپ نا 5:30 والے ٹائم پہ آئیں صبح والے میں. اب میری بہن کہتی ہیں کہ مجھے شدید غصہ آیا کہ میں اتنی سردی میں بچوں کو لے کے آئی، سوئی بھی نہیں، واپس چلے گئے. صبح 5:30 بجے پھر وہ آئے، آئی تھنک عید تھی یا مجھے ایگزیکٹلی نہیں عید نہیں تھی، ویسے شاید سردیوں کی چھٹیاں تھیں، شدید سردیاں تھیں. کہتی ہیں ہم صبح 5:30 والے ٹائم پہ جب آئے تو راستے میں گاڑی میں بات کر رہے تھے کہ جو رات والا ٹائم تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں پتہ نہیں 7 کے 8 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچانا ہوتا ہے نا، وہ آپ کو چھوٹی مشقت میں ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس کا 2 چکر لگے، بے شک رکشے کا کرایہ لگا، وقت ضائع ہوا، بچوں کو ٹھنڈ لگی، ہو سکتا ہے اس گاڑی میں ہوتے نقصان زیادہ ہو جاتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی آزمائش میں ڈال دیا. اور اس کی سمجھ تب آتی ہے جب ہمیں پتہ لگتا ہے اچھا اب دیکھیں بعض دفعہ کہیں جانا ہوتا ہے اور ہم نہیں جا سکتے اور بعد میں پتہ چلتا ہے فہاں یہ مصیبت آ گئی، بندہ شکر کرتا ہے ہائے شکر ہے میں نہیں گئی، ویسے میں نے جانا تھا آج، شکر ہے میں نہیں گئی. تو یہ جو ہے نا مصلحت، یہ ہمیں بہت بعد میں سمجھ آتی ہے. اسی لیے تو ہم نے موسیٰ اور خضر کے قصے میں پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کیا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اور انسان کیسے صبر کر سکتا ہے اس بات پہ جس کی مصلحت اس کو پتہ ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائیں. اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجئے جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا. اور ایوب علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. بے شک اپنے رب کو انہوں نے پکار کر کہا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیماری
اور ان کا صبر. آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اہل بھی دیے تھے, مال بھی دیا, اولاد بھی دی, اور پھر ان کو آزمایا. ان کا مال بھی سارا چلا گیا, ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی نہ رہا, ان کے بچے بھی سارے اللہ نے لے لیے. صرف ایک بیوی ان کے ساتھ تھی جو صبح و شام ان کی خدمت کرتی اور کہیں کام کر کے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی. تو یہاں پر ڈیٹیل میں اتنا بتایا گیا کہ جب ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی نا تو انہوں نے دعا میں یہ کہا, یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آزمایا, انہوں نے کہا اے اللہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. شیطان میرے دل میں کہیں نہ کہیں ڈال لیتا ہے کہ جو ہے وہ دیکھو نا سب کچھ کرنے والا اللہ ہے, تو ابھی تک اللہ نے تمہیں ٹھیک نہیں کیا. جیسے شیطان ہم سب کے دماغ خراب کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا اپنا پاؤں مارو, یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے, اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا, بلکہ اتنا ہی اور بھی, اور اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے یہ بھی نصیحت ہے. اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, انہیں کہا زمین پر پاؤں مارو, ایک چشمہ جاری ہوا, اس میں سے اس کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے سے ان کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 چشمے تھے, ایک سے انہوں نے غسل کیا اور ایک سے پانی پیا, 2 تھے یا ایک تھا. جب اللہ نے شفا دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اور سبب پیدا کر دیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسے اپنی خاص رحمت کی وجہ سے زیادہ دیا. اس کا مطلب ہے اگر انسان مصیبت پہ صبر کرے, صبر کی وجہ سے اجر بھی دوہرا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں آزمائش سخت تھی نا, اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے انہیں اپنی خاص رحمت سے دوہرا اجر دیا. اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے کر مار, اور قسم کے خلاف نہ کر. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا, وہ بڑا ہی نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا. ہوا یہ تھا کہ بیماری کے دنوں میں ان کی جو خدمت گزار بیوی تھی اس کو کسی بات سے ناراض ہو کر حضرت ایوب نے نا 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی. انہوں نے کہا کہ میں جب ٹھیک ہوں گا نا میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا. کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی جو انہیں ناگوار گزری ہوگی. جب وہ صحت یاب ہو گئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اب 100 کوڑے نہیں مارنے, وہ تمہاری اتنی خدمت کرتی رہی, تم ایسا کرو تم 100 تنکوں والی ایک جھاڑو لے لو. تم نے قسم کھائی ہے نا, تو تم قسم پوری کرنے کے لیے 100 تنکوں والی جھاڑو لے لو, اور جھاڑو سے ایک دفعہ ایسے کر دو تو بس تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی. اور چونکہ وہ تمہاری جو ہے وہ خاص بیوی تمہاری اتنی خدمت کرتی رہی اور اسے تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا. یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے. اسماعیل, یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجئے, یہ سب بہترین لوگ تھے. یہ نصیحت ہے اور یقین مانو پرہیزگاروں کے لیے بڑی ہی اچھی جگہ ہے, یعنی ہمیشہ والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں, جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں, اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. بے شک روزیاں ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں, اور یہ تو ہوئی جزا. یاد رکھو سرکشوں کے لیے بری جگہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جب دنیا میں صبر جنہوں نے کیا نا, آخرت میں اجر کتنا اچھا ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے وعدے کیے نا, بندہ سوچتا ہے تو حیران ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایک ساتھ جنت کے دروازوں میں داخل ہوں گے اور بغیر حساب کے داخل ہوں گے, اور اس دن ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور جو لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوں گے سوائے ان کے جو 2 کام آپس میں جھگڑتے تھے, جن میں سے 2 جو تھے وہ آپس میں جھگڑتے تھے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے لوگوں میں شامل کرے جو بے حساب جنت میں شامل کیے جانے ہیں. اور یہاں آیا نا کہ ہم عمر حوریں ہوں گی. جب ہم دنیا سے جائیں گے نا, جب ہم جنت میں داخل کیے جائیں گے تو جنت میں جتنے جنتی ہوں گے ساروں کی عمریں جو ہوں گی وہ جوان ہوں گی. سب کی عمریں 30-35 سال کی ہوں گی, سارے خوبصورت ہوں گے. اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ نا رنجیدہ ہو گئیں,
ان کے منہ پر نا تکلیف کے آثار آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا کہ جنت میں سارے جوان ہو کے جائیں گے. تو جنت میں پھر کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا, کوئی کسی طریقے کی کمزوری نہیں ہوگی. جبکہ دوزخ, اس کے بارے میں آیا ہے کہ دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے, کیسا ہی برا بچھونا ہے یہ ہے, پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ, اور اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب. یہی زبانیں ہیں نا جو اللہ کا کفر کرتی ہیں, یہی زبانیں اور یہی منہ ہیں جو حرام کھاتے ہیں, اور انہی زبانوں سے ہم قرآن کو ٹھکراتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں نہیں سننے آتی, مجھے بہت پتہ ہے, مجھے آتا ہے, میں نے پڑھا ہوا ہے, میں نے سیکھا ہوا ہے, میں نے کیا ہوا ہے, بچپن سے ہم قرآن ہی پڑھتے آئے ہیں. بھائی میں ترجمہ میں نہیں پڑھوں گی, اصل میں نہ ترجمہ پڑھو نہ پھر عمل کرنا پڑتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جب پوچھیں گے نا, جن زبانوں سے آج ہم بولتے ہیں اور پھر بولتے ہی چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کی بھی پکڑ ہوگی. اور یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے, کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں, یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں. وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں, ہم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا, پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب, جس نے ہمارے لیے یہ کفر کی پہلی رسم نکالی اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا دیجیے. اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے شمار کیا کرتے تھے. ہم محمد کو کہتے تھے محمد تمہارا دماغ خراب ہے, ہم کہتے تھے نعوذ باللہ تم مجنون ہو اور شاعر ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ جب قیامت میں ہوں گے نا اور جہنم میں جلیں گے, وہاں کہیں گے وہ کہاں ہیں جنہیں ہم کہتے تھے جاؤ جاؤ بڑی آئی قرآن پڑھی ہوئی, جاؤ جاؤ بڑی آئی تم مولویانی اور حجیانی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جب آپس میں پوچھیں گے نا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کے ساتھیوں کے بارے میں, ایمان والوں کے بارے میں, اور کہیں گے کیا ہم ہی نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا یا ہماری نگاہیں ان سے ہٹ گئیں. وہ کہیں گے دیکھو دیکھو یہیں کی جہنم میں ہی ہوں گے, دیکھو نظر کیوں نہیں آ رہے, ہم جن کا مذاق اڑاتے تھے وہ گئے کہاں. یقین جانو کہ دوستیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا, اللہ کہہ رہا ہے ضرور یہ جھگڑیں گے. کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں, اور اللہ کے علاوہ غالب اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو بہت بڑی خبر ہے جس سے تم بے پرواہ ہو رہے ہو. مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات کا کوئی علم نہیں, جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے میری طرف تو فقط وحی کی جاتی ہے, میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں. جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, اور ہم پڑھ چکے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا, مگر ابلیس نے نہ کیا اور اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا نا آدم علیہ السلام کو. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوچھا تو وہ کیا کہنے لگا, اس نے کہا استکبرت ام کنت من العالین, کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے, تو ہے کیا چیز, تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو اس نے جواب دیا قال انا خیر من, اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں سب سے اچھی ہوں, میں تو سب سے بہتر ہوں, میں کیوں اس کو سلام کروں, میں بڑی ہوں تو میں سلام کروں, اور میں پڑھی لکھی ہوں تو میں سلام کروں, یا میں پہلے آئی ہوں تو میں اٹھ کے سلام کروں. یہی انداز اللہ کہہ رہا ہے اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. تو ارشاد ہوا یہاں سے نکل جاؤ, تم مردود ہو, رجیم ہو, اور تم پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار رہے. کہنے لگا میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے متعین وقت کے دن تک. تو پھر کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا. چیلنج کر کے آیا ہے اللہ کو آپ کے اور میرے لیے کہ میں ان کو ضرور بہکاؤں گا, اور سوائے تیرے ان بندوں کے جو چیدہ اور پسندیدہ ہوں, یعنی جو ڈٹ جائیں گے وہ ان کو میں کچھ نہیں کر سکوں گا, ورنہ میں کوشش ضرور کروں گا. اور فرمایا سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے, اللہ ہمیں ان سے بچائے, آپ اور میں جہنمیوں میں سے کبھی بھی نہ ہوں. اور کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا, وما انا من المتکلفین, اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. تھوڑا سا اس آیت پہ رکیں گے. آیت ہے 86
سورہ صاد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں متکلفین میں سے نہیں ہوں یا میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ تکلف کرنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ تکلف کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو VVIP پروٹوکول دیں، آپ کے گھر مہمان آنے ہیں، آپ 6 ڈشیں پکا کے بیٹھ جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نتکلف للضیف، کہ ہم جو ہے وہ مہمان کے لیے تکلف کریں۔ اور آج ذرا آپ مہمان کو وہ کھلا دیں جو آپ نے گھر میں پکایا ہے اور وہ پھر چلے جائیں اور پھر وہ کہیں اچھا ہم گئے، ہم 2 دن رہے، جو دال پکائی ہوئی تھی نا سرخ لوبیا اور سفید لوبیا، ہمیں تو انہوں نے وہی کھلائی، ان سے اتنا نہیں ہوا، پاؤ مرغی پکا لیتے، آلو گوشت شوربے والا بنا لیتے، انہوں نے نہیں بنایا۔ حدیث دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر مہمان کے لیے تکلف سے منع فرمایا ہے تو کیا ہمیں اتنی اجازت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پرتکلف ہو جائیں؟ اگر ہمارے ہاں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، گھڑیاں ہیں تو 10 12 گھڑیاں لے کے رکھی ہوئی ہیں، گلاسز ہیں تو کتنی گلاسز کی کلیکشن، اور بڑے شوق سے بتا رہے ہوتے ہیں میرے پاس اتنی کلیکشن ہے، ہینڈ بیگ ہیں تو اتنے ہینڈ بیگ ہیں اور ہر موقع کے لیے الگ ہینڈ بیگ لے کر جانا ہے، سفر کے بیگ ہیں تو ہر موقع کے لیے الگ بیگ لے کر جانا ہے۔ اسی طرح چلو کپڑے جوتوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں نا، میں ایکسٹرا چیزوں کی بات کر رہی ہوں، اور پونیاں اور کیچر اور کلپس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ ہمیں اس سے بھی بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اتنا دے جتنے میں ہمارا اچھا گزارا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو بہت زیادہ رزق نہ دینا، بس اتنا ہی دینا کہ ان کا معاش اچھا چلے، ان کا گزارا اچھا ہو۔ بہت پیسہ ہوگا نا تو پھر گناہ بھی بہت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے، اور یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ وقت کے بعد جان لو گے۔ اور آگے شروع ہو رہی ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر مکی صورت ہے، اور زمر کہتے ہیں گروہ کو۔ زمر ایسے گروہ یا گروپ جو اکٹھے، یعنی کہ کسی بھی چیز کا جتھا کہہ لیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالی غالب اور باحکمت کی طرف سے ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا، پس آپ کیا کیجئے، فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ ہم جب سے 21ویں پارے پہ آئے، پھر ہم 22ویں پہ، آج ہم 23واں پڑھ رہے ہیں، اور تینوں پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک ہی حکم دیا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، اس پہ جم جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے خالص ہو جاؤ، اپنے آپ کو، یہاں پر بھی آ رہا ہے تم اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اس کے دین کے لیے خالص ہو جاؤ۔ اب جھک جاؤ اور اپنے آپ کو سلنڈر کر دو۔ اب آپ کہو کہ نہیں اللہ جی اب میں تیری تابع دار ہوں، اب تم جیسا کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ اللہ نے کہا خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ خود اللہ کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا۔ غور کرنا ہے اس آیت پر، اور غور کرنے کے لیے ضروری ہے ہم ایک دفعہ پھر اس آیت کو پڑھیں۔ سورہ زمر آیت نمبر ہے 3۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا، اور کیا کرنا، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کریں۔ وہ کہتے ہیں اصل میں بابا جی پہنچے ہوئے ہیں نا، تو جب بابا جی کے پاس جا کے دعا کریں گے نا تو پھر بابا جی سفارش کریں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے اس عقیدے کو صاف کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں سے صاف کر رہے ہیں کہ دیکھو عبادت کا حقدار اللہ ہے، اطاعت کا حقدار اس کا رسول ہے۔ آپ اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت
اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اگر کسی اور کو اس وجہ سے بیچ میں ڈال رہے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے تو یہ اللہ تک میری رسائی کرا دے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جس بات کے بارے میں جھگڑے نا، قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا۔ جھوٹے اور ناشکروں کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا۔ یہاں یہ جو بات کی گئی نا کہ جھوٹوں کو اور ناشکروں کو راستہ نہیں دکھاتا، تو آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ جھوٹ ہماری زندگیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے کتنے میل فاصلے پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ آج ہمارے جسم سے بدبو آتی ہے، ہم اس کا حل نکالتے ہیں، ہم فوراً پرفیوم لگا لیتے ہیں، ہم فوراً غسل کر لیتے ہیں، ہم فوراً فریشنر لگا لیتے ہیں، کمروں میں فریشنر اور جسم پہ جو ہے باڈی سپرے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب جھوٹ بولو گے تو رحمت کا فرشتہ ہی دور چلا جائے گا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ فرشتے آس پاس رہیں تو ہمیں سچ بولنا ہوگا، ہمیں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور پھر ناشکرے لوگوں کو اللہ راستہ نہیں دکھاتا۔ ہم شروع سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہدایت دے دے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت چاہیے، ہدایت چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت چاہیے تو جھوٹ کو زندگی سے نکال دو، ناشکرے پن کو زندگی سے نکال دو، صرف شکر کرو۔ شکر کرو گے تو ہدایت ملے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے وہ جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے جو یگانہ اور قوت والا ہے۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر پیچھے گناہ ہو گئے، کہیں غلطی عقیدے میں تھی، کہیں جھوٹ بول بول کر زبان پھسلتی رہی، یا کہیں ناشکری کے لیے زبان چلتی رہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ بہت بڑا زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اللہ سے پچھلے کیے کرائے کی معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 نر اور مادہ اتارے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ بناتا ہے، تین تین اندھیروں میں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ آپ دیکھیں ماں کے پیٹ میں کتنے اندھیرے ہیں، اللہ نے کہا 3 اندھیرے۔ ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر ماں کے رحم کے اندر اندھیرا، اور پھر وہ ایک پردہ یا جھلی جس میں بچہ ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ بچے ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ وہ جی پانی کی تھیلی پھٹ گئی ہے، آپ نے سنی ہوگی یہ بات عموماً، تو وہ جو یا نہ بھی پھٹے تو ڈاکٹر پن مار کے اس کو پھاڑتے ہیں تاکہ بچہ جلدی ڈیلیور ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے 3 اندھیروں میں نے اتنے خوبصورت نقش و نگار والے تمہیں بچے دیے، اور تمہیں پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ تم ذرا اپنی ایک منٹ کے لیے اپنی اولادوں کو ہم سوچیں نا، کتنے خوبصورت بچے، کتنے مکمل بچے ہیں ہمارے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے غور کرو، کہاں تم بہک گئے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کیوں نہیں اپنے بچوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا؟ تمہیں کیوں نہیں اپنی اولادوں کو دیکھ کر اللہ کی مہربانیاں یاد آتی؟ باقی تو ساری چیزیں اپنی ہیں، اپنی جگہ، لیکن ایک اولاد کو ہم دیکھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اولاد کی محبت سے بڑھ کے چیز ہی کوئی نہیں رکھی۔ ہم ساری دنیا بھول سکتے ہیں، اپنی اولاد نہیں بھول سکتے۔ ایک گھر میں آگ لگ جائے، ماں باپ اپنی اولاد کو اس گھر کے اندر آگ بھی نہیں چھوڑ سکتے، خود جل جائیں گے، خود اپنے آپ کو جلا لیں گے، لیکن اولاد کو وہاں سے نکال لیں گے۔ ہوتا ہے نا کتنی ایسی جگہوں پر ماں باپ بچوں کو بچانے کے چکر میں خود موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے اپنے بچوں کو دیکھ کر، اپنے بچوں کے خوبصورت چہرے اور نقش و نگار دیکھ کر بھی تمہیں اللہ یاد نہیں آتا؟ کہاں بھٹک گئے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف سے ہے، تمہیں وہ بتا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں سے واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور میری ناشکری سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز تکلیف دیتی ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، یا بندہ اس کی نعمتوں کی ناقدری کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا بنائے۔
اور انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوب رجوع کر کے اللہ کو پکارتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ اس سے پہلے جو دعا کرتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کرنے لگتا ہے، جس سے وہ اس کی راہ سے جو اسے اس کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے اپنے کفر کا فائدہ کچھ دن اٹھا لو، آخر تو دوزخیوں میں ہونے والے ہو۔ بھلا جو شخص راتوں کے اوقات میں سجدے اور قیام کی حالت میں عبادت میں گزارتا ہو، آخرت کے دن سے بھی ڈرتا ہو اور اپنے رب کی امید رکھتا ہو، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں۔ اللہ نے کہا ایک شخص راتوں کو قیام کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ آپ لوگوں میں سے موسٹلی لوگوں نے رات عبادت کی گزاری ہوگی، کل کی رات بہت اچھی گزری ہوگی سب کی، اور گمان یہی ہے کہ جو ہم روزے اور نمازیں اور جو ہے وہ کام کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ انہیں ضرور قبول کریں گے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے کوئی عبادت کرتے ہیں، آج کل رمضان چل رہا ہے تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر کوئی شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھے گا، اللہ اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا جو اس نے پیچھے کیے۔ اور اسی طرح اگر ہم رات کی عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتیں دے گا۔ اللہ کہہ رہا بتاؤ ذرا، جو پوری رات عبادت کے لیے جاگا یا پوری رات کوئی موبائل پہ یا ٹی وی پہ رہا یا پوری رات کوئی سویا رہا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کہہ دو اے میرے ایمان والے بندو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، جو اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیک بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تو بہت ہی کشادہ ہے اور صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا اجر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اسی کے لیے عبادت کو خالص کر دوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار بن جاؤں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلم بن جاؤں۔ آپ اور میں اپنے اوپر رکھیں، ہمیں ایک حکم پتہ لگ گیا، کیا ہم انتظار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی آزمائش آئے تبھی ہم اللہ کو پکاریں؟ نہیں، ہماری زبان پہ یہ بات آنی چاہیے کہ میں جو ہے وہ فوراً مان لوں، میں فوراً تابعداری کر لوں۔ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں فرما بردار بنوں، میں نے پڑھ لیا، میں عمل کروں گی، کسی نے کرنا ہے تو کرے، کسی نے نہیں کرنا بے شک نہ کرے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ ہمیں خوف آیا؟ اتنے پاروں میں ہم نے پڑھ لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ مجھے خوف آتا ہے، میں ڈرتی ہوں میرا رب مجھے عذاب نہ دے دے، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی آیتیں سن کے کہ کہیں یہ عذاب مجھے بھی نہ پڑیں۔ تو کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے ہی رب کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کرتے رہو، لیکن کہہ دیجئے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو قیامت کے دن نقصان میں ڈال دیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلم کھلا نقصان یہی ہے، انہیں نیچے اوپر سے آگ کے شعلے سائبان ڈھانک رہے ہوں گے۔ یہی وہ عذاب ہے جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو پس مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ اللہ بار بار بتا رہا ہے دیکھو اوپر نیچے سے عذاب آئے گا، کناتوں کی صورت میں اور بسترے اور جہنم میں پیپ اور خون اور ابلتا ہوا اور کھولتا ہوا پانی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ڈرا رہا ہوں، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں پھر تمہیں دنیا کی رنگینیاں غافل کر دیتی ہیں؟ جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے وہ خوشخبری کے مستحق ہیں۔ بس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب خوشخبری آپ کے اور میرے لیے، خصوصاً آپ سب کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے خوشخبریوں والے؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں، جو قرآن پڑھا جا رہا ہے غور سے سن رہے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر جو اس میں سے بہترین بات ہو اس کی بات سن کر پیروی بھی کرتے ہیں۔ قرآن میں سنا صبر کرنا ہے، صبر کرنا شروع کر دیا۔ قرآن میں سنا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ سے رک گئے۔ قرآن میں سنا نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، نمازوں پہ جم گئے۔ قرآن میں سنا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے، پکی نیت کر کے بیٹھے ہیں اللہ جوڑیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر جو بہترین بات ہو ان کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔
پہلے پارے سے مانگی تھی ہدایت، آج 23ویں پارے میں آ کے خوشخبری مل رہی ہے کہ اگر غور سے سن رہے ہو، عمل کو بدل رہے ہو تو پھر تم ہدایت پر ہو۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی پھر عقل مند ہے جنہوں نے اللہ کی آیتیں سنی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بھلا جس شخص پر عذاب کی بابت ثابت ہو چکی تو کیا آپ اسے جو دوزخ میں ہے چھڑا سکتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ جسے میں نے دوزخ میں ڈال دیا کون نکلوا سکے گا؟ ہاں وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے تو بالا خانے ہیں جن کے اوپر بھی بنے بنائے بالا خانے۔ اللہ کہہ رہا ہے فلور پہ فلور ہے، ایک فلور اس کے اوپر پھر سے فلور اور اس کے نیچے نہریں جاری، اور رب کا وعدہ ہے، اور رب کا وعدہ کیسا؟ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تو پھر اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے اور اسے زمین کی سوتوں میں پہنچاتا ہے، پھر اسی کے ذریعے سے مختلف قسم کی کھیتیاں اگاتا ہے، پھر جب وہ خشک ہوتی ہیں تو آپ انہیں زرد رنگ کی دیکھتے ہیں، پھر اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی غور طلب یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ایسا ہے جو زمین میں فصلیں نکالتا ہے، تم اس کا پھل نکال لیتے ہو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین کو دوبارہ سے بنجر کر دیتا ہے، پھر تم اس میں سے نئی فصل نکالتے ہو۔ کتنا ہے نا، آپ بنجر زمین ہے، آپ اس میں گوڈی کرتے ہیں، آپ اس میں گندم لگاتے ہیں، آپ اس میں پانی ڈالتے ہیں، گندم کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کاٹ لیتے ہیں اور پھر کٹی ہوئی گندم کو آگ لگا کے زمین کو پھر سے بنجر کر لیتے ہیں، اور پھر جب دل کرتا ہے دوبارہ اگا لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے غور نہیں کرتے، جو اللہ زمین میں اتنے رنگ پھیلا سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل کہ آپ کے اور میرے سینے کو بھی زمین ایمان کے لیے کھول دے، کیونکہ اگلی آیت اسی بارے میں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، آپ اور میں ہمارے سینے کھل گئے اسلام کے لیے، کیوں؟ ہم اللہ کی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہیں جس کے سینے کو کھول دیا گیا، جسے شرح صدر مل گیا، اور وہ اپنے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی آیات کو جذب کر رہا ہے، تو ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن کی آیات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کی آیتیں سن کر بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیات ہیں جن سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جس کے ذریعے وہ جسے چاہتا ہے راستے پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قصے سناتا ہوں میں بار بار، میں واقعات بتاتا ہوں، اور واقعات بار بار اس لیے سناتا ہوں کہ تم عبرت پکڑو۔ اگر تم عبرت پکڑ جاؤ گے، تمہاری آنکھیں نم ہو گئیں، تمہیں خوف محسوس ہو گیا، تو ذالک ھدی اللہ، یہ پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ ہم جس سفر کو شروع کر کے نکلے تھے نا، اب لگ رہا ہے کہ وہ سفر کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اب لگ رہا ہے اچھا ہدایت پہ ہدایت ملتی جا رہی ہے، اچھا اب دل میں آ رہا ہے کہ ہاں میری آنکھوں میں اللہ کا خوف ہے، میری آنکھیں اب نم ہو رہی ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے دل کانپتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ مدہوش یا حواس باختہ ہو جائیں اور انہیں عقل و ہوش باقی نہ رہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے، انسان اللہ کے بارے میں ہی سوچتا ہے، اللہ کی آیات کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس پورے رمضان جتنا ہم نے فرعون کا قصہ پڑھا تو تکبر تو کہیں گم ہی ہو گیا ہوگا، اب وہ چیز تو ہٹ ہی گئی ہوگی کہ میں اب سوچ لیا ہوگا میں تو مار کے ہی رہوں گی میں اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا بہترین راستہ دکھائے۔ بھلا جو شخص قیامت کے دن کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ پر لے لے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو، ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا، پھر ان پر وہاں سے عذاب آ پڑا جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں
دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور ابھی آخرت کا تو بڑا عذاب ہے۔ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جائیں، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دیں۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے دیکھیں کامیاب لوگوں کی مثالیں بھی دے دیں، ناکام کی۔ اللہ نے ان قوموں کی بھی مثالیں دی جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی تو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ نے ان قوموں کی مثالیں بھی دیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی اور اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ساری مثالیں بتا دی، ہم نے نبیوں کی اور ایمان والوں کی بھی بتا دی، اور اس پارے کے شروع میں اللہ نے ہمیں اس شخص کی مثال بھی دے دی جس نے فوراً سنتے ہی مان لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مثالیں بیان دیں، نصیحت حاصل کرنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ اب ہماری سوچ ہے ہم کیسے اس سے نصیحت پکڑتے ہیں۔ قرآن ہے عربی میں جس میں کوئی کجی نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے، ایک وہ شخص جس میں بہت سے باہم ضد رکھنے والے ساجی ہیں، اور دوسرا وہ شخص کہ جو صرف ایک ہی کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں صفت میں یکساں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سب تعریف ہے۔ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی ایک مثال بیان کی کہ مشرک جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور خالص بندہ جو صرف اللہ کو مانتا ہے۔ اب ایک بندہ جو بہت سے لوگوں کا ملازم ہوگا تو کبھی ایک اپنے کام کے لیے بلائے گا، کبھی دوسرے کے لیے، کبھی تیسرے کے لیے، وہ بندہ سیدھے راستے پہ تو کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اگر ایک بندہ صرف اللہ کا غلام ہے، وہ صرف اللہ کی مانتا ہے، تو اسے دنیا کی پرواہ ختم ہو جاتی ہے، اسے پھر دنیا میں کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ وہ کہتا نا اقبال نے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر بندہ ایک اللہ کے آگے جھک جائے تو لوگوں کے آگے جھکنا ختم ہو جائے گا، پھر لوگوں کی جی حضوری ختم ہو جائے گی۔ یقیناً خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ آیت نمبر ہے 30 سورہ زمر۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کریں۔ یہاں قرآن پاک میں عربی کی میرے خیال میں اتنے دنوں میں اتنی سمجھ آپ کو آئی گئی ہوگی کہ اگر میں عربی پڑھوں تو اگر آپ کو اردو آتی ہے تو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے انکا میت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے گی، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور وہ سب کے سب مرنے والے ہیں۔ یہاں یہ نہیں آیا کہ آپ تو پردہ کر گئے ہیں اس دنیا سے تو سارے بھی پردہ کریں گے یا سارے مریں گے اور آپ نے پردہ کرنا ہے، نہیں۔ الفاظ آئے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ تو یہاں اپنا عقیدہ ٹھیک کرنے، ہم نے پیچھے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ کے پاس ان کا کیا درجہ اور مقام ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بہترین جگہوں پر انہیں رکھا ہوگا اور ان کی اگلی جو برزخی زندگی ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ اس دنیا سے فوت نہیں کیے گئے یا وہ اس دنیا میں زندہ ہیں، تو اس عقیدے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھگڑو گے۔ اپنے رب کے سامنے پھر جو ہے وہ کیا جھگڑا ہوگا، آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس پورے پارے کو پڑھنے کے بعد دل سے ایک دعا مانگ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں ایک دعا آتی ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آپ سے دین میں ثابت قدمی مانگتی ہوں، والعزیمۃ علی الرشد، اور میں آپ سے ہدایت پر پختگی مانگتی ہوں۔ آپ مجھے ہدایت پر جما دیجئے جیسا اس شخص کو جمایا جس نے سب کے سامنے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اور وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اے اللہ میں آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے کاموں کی توفیق مانگتی ہوں۔ میں ایسے کام کروں کہ آپ کی رحمت واجب ہو جائے، آپ مجھے ہر حال میں رحمت سے نوازیں۔ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے کاموں کی توفیق، میں ایسے کام کروں کہ آپ ہر صورت میں مجھے بخشیں، میں آپ کو اس طرح سے راضی کروں۔ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور میں اتنی آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آپ نے جو جو مجھے نعمتیں دی میں ان کا شکر ادا کروں۔ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور آپ کی بہترین اچھے طریقے سے عبادت بھی کروں۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ میں آپ سے قلب سلیم مانگتی ہوں، ایسا دل جو ہمیشہ آپ کی اطاعت کرے۔ وَلِسَانًا صَادِقًا، اور سچی زبان، ایسی زبان جو ہمیشہ سچ بولے، جس سے جھوٹ پھسل کے بھی نہ نکلے۔ ہوتا ہے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں غلطی سے جی جھوٹ بول گیا، وہ میری زبان پھسل گئی تھی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں جی چمڑے کی زبان تھی پھسل
گئی تھی، کیا ہو گیا، آپ تو ناراض ہی ہو گئے، تو اللہ سے مانگیں وَلِسَانًا صَادِقًا، آپ مجھے سچی زبان دیجئے، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اللہ میں آپ سے وہ بھلائیاں مانگتی ہوں جنہیں صرف آپ جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سی بھلائیاں رکھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں آپ سے ان تمام چیزوں کی پناہ مانگتی ہوں جو میرے حق میں بری، آپ انہیں مجھ سے دور کیجئے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں آپ سے اپنے ان تمام گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں جنہیں آپ جانتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ گناہ کرتے ہیں نا، ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم نہ انجانے میں اتنے گناہ کر جاتے ہیں، اور پھر اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، بے شک آپ تو تمام غیبوں کو جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کتنی گناہ گار ہوں، تو آپ مجھے اپنی رحمت سے بخش دیجئے۔ کوشش کیا کریں کہ جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں نا، یہ جو تاخر آتے ہیں ان میں مسنون دعائیں کثرت سے پڑھیں، قرآنی دعائیں کثرت سے پڑھیں۔ اگر یہاں پر روز ایک مسنون دعا بتانی پڑے تو شاید آپ لوگوں کو یاد کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اگر دیکھ کے بھی پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بعض دفعہ دیکھ کے پڑھ کے بھی انسان کو نا زبان پہ چڑھ جاتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے زبانی یاد بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا تو ظاہر ہے جب شروع میں بندہ سیکھتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زبان پہ اتنی چڑھ جاتی ہیں کہ انسان کو مشکل نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے ہم سب کو اپنی زبانوں پر اپنا کلام جاری کرنے والا بنائے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رہنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن عظیم کے ساتھ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں عزت دے اور مرتبے اور مقام دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب